ان کا سوال ہے کہ مائک میں نماز پڑھتے ہیں یہ روز، آج بنا مائک کے نماز پڑھیں۔ تعلق سے جو ہے نا، سرکار مفتی آدمین علیہ رحمت رضوان، سرکار حضور بنہار ملت، سرکار حضور شیر بیش اہل سنت اور دیگر علماء کا یہی موقف ہے کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے، جو ابھی آپ سن رہے ہیں وہ آواز ہے نا، تو یہ کہنے والی کہ میری آواز اصلی آواز نہیں ہے، یہ مشین کی آواز ہے نا، یعنی یہ مشین کی آواز ہے۔ تو جب مشین کی آواز ہے تو اس آواز پر اقتدا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ جماعت ہو رہی ہے نا، جماعت ہو رہی ہے، اب امام صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی نماز میں، ایک آدمی وضو کر کے آیا، باہر ہے، ابھی وہ نماز میں لگا نہیں ہے، باہر ہے، اس نے نماز کے باہر سے لقمہ دے دیا، امام صاحب نے لقمہ لے لیا ہے نا، تو امام صاحب کی نماز فاسد، کیونکہ ایسے آدمی کا لقمہ لیا جو نماز میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ رکوع سجدہ کر رہے ہیں ہے نا، اور رکوع سجدہ میں باہر کے کسی آدمی نے آپ کو اطلاع دی، اللہ اکبر، یعنی امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر، آپ بھی رکوع میں چلے گئے، تو آپ کی نماز فاسد، کیونکہ آپ نے اس آدمی کا لقمہ لیا جو اس نماز میں شامل نہیں ہے نا۔ رکوع سجدہ جو ہوتا ہے تکبیرات انتقال، تو یہ امام کی آواز پر یا اسی نماز کا جو مکبر ہے اس کی آواز پر ہوگا ہے نا۔ اگر باہر کی آواز پر آپ نے رکوع سجدہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے مشین کی آواز ہے، نہ یہ امام ہے نہ یہ مکبر ہے، یہ مشین کی آواز ہے، تو اس کی آواز پر اقتدا جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء کا موقف ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا کہ صدائے باز گشت، یہ جو آواز نکل رہی ہے نا، اسے انگلش میں ایکو کہتے ہیں اور فارسی میں صدائے باز گشت کہتے ہیں، یعنی وہ آواز جو کسی ذریعے سے گونج کے نکلے ٹکرا کر۔ تو یہ مشین کے ذریعے سے گونج کے نکل رہی ہے۔ آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور آپ چلاؤ، وہاں پہ ایک بار چلاؤ آ کر کے، تو دیکھنا غور سے 3-4 بار آواز آتی ہے نا، تو یہ پہاڑوں سے ٹکرا کر آواز گونج رہی ہے۔ جیسے کہ میری آواز مشین سے گونج رہی ہے، تو ایسی پہاڑوں کے اندر آواز گونجتی ہے، ایسی بڑے گنبد کے اندر آواز گونجتی ہے۔ اب ہم یہاں کہہ کے خاموش ہوگا، لیکن ادھر آواز ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ صدائے باز گشت ہے، اور صدائے باز گشت، ٹکرانے والی آواز، کہنے والے کی اصلی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا کے ذریعے ٹکرا کر آواز آ رہی ہے، جیسے یہ مشین کے ذریعے ٹکرا کے آواز آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ہے نا آیت سجدہ پڑھے، آیت سجدہ پڑھا، تو سننے والے کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب۔ میں نے آیت سجدہ پڑھا، آپ سن رہے، آپ پر بھی واجب، لیکن سننے والے نے پڑھنے والے کی زبان سے ڈائریکٹ نہیں سنا، بلکہ پہاڑوں سے جو ٹکرا کی آواز آتی ہے، صدائے باز گشت، ایکو، اس سے سنا، تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے کہ اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اصل آواز سے نہیں سنا، بلکہ جو ٹکرا کی آواز آ رہی اس سے سنا۔ تو ایسی ہی میری جو آواز ہے وہ تو یہیں ختم ہو گئی، اب یہ مائک نے کھینچا، وائر کے ذریعے مشین میں پہنچایا، ایمپلیفائر میں گیا، وہاں سے پھر وہ اسپیکر میں آیا، اسپیکر کے ذریعے پھیلی، تو میری آواز تو یہیں ختم ہو گئی۔ اب جو آواز پھیل رہی ہے تو یہ مشین کی آواز ہے، کہنے والی کی اصلی آواز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور جب اصلی آواز نکی ہے تو اس پر رکوع سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے مائک کے اوپر میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں اور ریکارڈنگ میں اگر آیت سجدہ آئے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے نا، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے۔ ہاں، نہ پڑھائیں، مکبر رکھیں، اور دوسرا مکبر جو ہے نا یہ یہاں پہ نہ رہے، مکبر جو ہے نا یہ پیچھے ہی رہے۔ مکبر جو ہے نا کہاں پہ رکھا جائے گا؟ جب امام کی آخری آواز پہنچ رہی ہے، امام کے پیچھے مکبر رکھنا سخت منع ہے، کیونکہ وہ امام کیا ہے نا، مکبر کہاں پہ رہیں گے؟ بالکل پیچھے جہاں میری آواز ختم ہو رہی ہے، ہلکی آواز آ رہی ہے، تو وہاں سے آپ کو آواز لے کر پیچھے آواز پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جی ہاں، نہیں، مکبر پیچھے ہونا چاہیے، امام کے پیچھے مکبر نہ رہے، جہاں تک امام کی آواز جا رہی ہے وہاں مکبر کی ضرورت نہیں ہے۔